بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین علیہم السلام کی حالات زندگی کو پیش کر رہے ہیں. ہماری گفتگو رہبران معصوم کتاب کے طور پر آپ کی خدمت میں پہنچ چکی ہے اور پیج نمبر 172 تک گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہ چکا ہے. آپ نے سن لیا ہے. آئیے گفتگو کو پیج نمبر 173 سے شروع کرتے ہیں. خطبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. یہ خطبہ اپنے مضامین کے اعتبار سے نہایت اہم اور بلند پایہ خطبہ ہے. اس خطبے میں آفتاب طہارت کی جلوہ گری صاف نمایاں ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کے چند اقتصابات قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس خطبے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کے نئے پہلو سامنے آتے ہیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ عظیم خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ کا مسلم الثبوت حق فدق ظالموں نے چھین لیا. آپ سرتابہ حجاب میں عورتوں کے ایک جھرمٹ میں نہایت وقار و روب کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں. مہاجرین اور انصار اور دوسرے حضرات بھی وہاں موجود تھے اور حضرت ابوبکر بھی موجود تھے. جس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا مسجد میں تشریف لائیں، مردوں میں اور آپ کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا گیا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہوئی، ایک آہا سرد کھینچی جس کو سنتے ہی تمام لوگ رونے لگے اور مجمع مضطرب ہو گیا. آپ کچھ دیر خاموش رہی تاکہ آہو بکا کی صدائیں ٹھہر جائیں. پھر آپ نے یہ عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جس کا ایک ایک جملہ مطالب کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے. چند اقتصاب پیش کرتے ہیں. حمد و ثناء پروردگار. الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداہا وسبوغ الآلاء اسداہا وتمام منن اولاہا جمع عن الاحصاء عددہا وناء عن الجزاء امدها وتفاوت عن الادراك ابدها وندبها لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستمحد الى الخلائق باجزالها وسنا بالندب الى امثالها. خداوند عالم کی عطا کردہ نعمتوں پر حمد اور اس نے جو کچھ الہام فرمایا اس پر شکر. اس کی ان نعمتوں پر حمد و ثنا جو اس نے ابتدا بغیر کسی استحقاق کے عطا فرمائی. اس کی ان نعمتوں پر حمد و شکر جس کو اس نے فراوانی سے عطا فرمایا، اور ان نعمتوں پر بھی حمد و شکر جو اس نے مسلسل اور پے در پے مرحمت فرمائی. خدا کی نعمت اس قدر ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. زمانے کی وسعتیں اس کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہے. یعنی جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کبھی بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا. وقت اور زمانہ ختم ہو جائے گا مگر شکر ادا نہ ہوگا.
اس کے علاوہ نعمتوں کی ابدیت کا ادراک بھی مختلف متفاوت ہے۔ یقیناً عقل نعمتوں کی گہرائیوں تک پہنچ نہیں سکتی اور نہ ان کی ابدیت کو درک کر سکتی ہے۔ نعمتوں میں زیادتی مسلسل اور پے در پے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو شکر اور حمد کی دعوت دی اور ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم اس طرح کی مزید نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ان چند جملوں میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے خداوند عالم کی وسیع نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ ظاہری اور باطنی نعمتیں، طرح طرح کی نعمتیں۔ خداوند عالم نے یہ نعمتیں کسی استحقاق کی بنیاد پر عطا نہیں فرمائی ہیں، بلکہ یہ سب اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ یہ نعمتیں اس قدر لامحدود اور لامتناہی ہیں کہ انسان شکر ادا کرنے کی فکر تک نہیں کر سکتا، کسی بھی صورت میں شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگر انسان اللہ کی ایک نعمت کا بھی واقعاً شکر ادا کرنا چاہے تو آخر میں اس کو اپنی عاجزی کا اقرار کرنا پڑے گا۔ خدا کی طرف سے نعمتیں برابر اور مسلسل ہیں، اس کے کرم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وہ نعمتیں عطا کرنے سے تھکتا نہیں ہے، لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کی ایک نعمت کا حق شکر ادا کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ اس کے علاوہ خدا کا ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کو مزید نعمتیں حاصل کرنے کی دعوت دی۔ حمد و ثناء پروردگار کرتے جاؤ، نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی نہایت اہم مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ توحید اور صفات خدا، اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمائی وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَلِمَةٌ جُعِلَ الْإِخْلَاصُ تَأْوِيلُهَا وَزَمِنَ الْقُلُوبُ مَوْصُولَهَا وَأَنَارَ فِي التَّفْكِيرِ مَعْقُولِهَا الْمُمْتَنِعُ مِنَ الْأَبْصَارِ وَرُؤْيَتُهُ وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفْعَتُهُ وَمِنَ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَّتُهُ ابتداء الْأَشْيَاءِ لَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَهَا وَأَنْشَأَهَا بِلَا اِحْتِزَاءِ أَمْثِلَةٍ مُمْتَثِلَهَا كَوَّنَهَا بِقُدْرَتِهِ وَزَرَعَهَا بِمَشِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى تَكْوِينِهَا وَلَا قَاعِدَةٍ لَهُ فِي تَصْوِيرِهَا إِلَّا تَثْبِيتًا لِحِكْمَتِهِ وَتَنْبِيهًا عَلَى طَاعَتِهِ وَإِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ وَتَعَبُّدًا لِبَرِيَّتِهِ وَإِعْزَازًا لِدَعْوَتِهِ ثُمَّ جَعَلَ الثَّوَابَ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَزَعَ الْعِقَابَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ زِيَادَةً لِعِبَادِهِ عَنْ نِقْمَتِهِ وَحِيَاشَةً لَهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ۔ میں گواہی دیتی ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے خلوص کو جس کی تفسیر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ اس کی خدائی واضح اور روشن ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تاکہ دل اسی کی طرف متوجہ ہو اور اس سے وابستہ ہو۔ لہٰذا جو صرف اور صرف اللہ کو اپنا خدا جانتا ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر توحید کا کمال اخلاص ہے۔ خدا نے کلمہ توحید کو دلوں میں جگہ دی اور دل کی گہرائیوں میں اس کو قرار دیا، یعنی توحید فطری، اور انسان خدا کی عطا کردہ فطرت کی بنا پر اس کو درک کرتا ہے۔ توحید کے حقیقی مفاہیم نے فکروں کو منور کیا، جو انسان کو ہر طرح کے شرک اور باطل سے دور رکھتی ہے اور ہر طرح کی مجسمہ پرستی اور باطل پرستی سے محفوظ رکھتی ہے۔ آنکھوں سے اس کا دیدار ناممکن، زباں اس کی تعریف سے قاصر، عقل و اوہام اس کی کیفیت درک کرنے سے عاجز ہیں۔ اس نے بغیر کسی مثال کے چیزوں کو پیدا کیا، خلقت کائنات میں کہیں سے کچھ نہیں لیا، بلکہ ہر چیز کی خلقت میں خود ہی پہل کی، اپنی قدرت سے ان کو بنایا، اپنی مشیت سے ان کو وجود عطا کیا۔ وہ ان کی خلقت میں ان کا محتاج نہ تھا
اور نہ ان کی صورت گری میں اس کا کوئی فائدہ تھا۔ اس نے اپنی حکمت کے بیان کے لیے، اپنی اطاعت پر آمادہ کرنے کے لیے، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے، اپنے بندوں کو عبادت گزار بنانے کے لیے، اپنی دعوت اور اپنے دین کی سرفرازی کے لیے ان کو وجود عطا کیا۔ پھر اس کے بعد خدا نے اپنی اطاعت پر ثواب معین کیا اور اپنی نافرمانی پر عذاب و عقاب مقرر کیا، تاکہ لوگ اس کے عذاب سے دوری اختیار کریں اور اس کی جنت کی طرف راغب ہو سکے۔ اس حصے میں توحید، اس کے اثرات خلوص کی اہمیت، توحید کے فطری ہونے، اس کے ذریعے فکر کے منور اور روشن ہونے کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ خداوند عالم تک آنکھ، زبان اور وہم و خیال اور عقل کی رسائی نہیں ہے۔ خدا ان تمام چیزوں سے بلند تر ہے، اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے۔ خداوند عالم اپنی تخلیق میں کسی مثال اور نمونے کا محتاج نہیں ہے۔ مخلوقات کی خلقت سے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے اس کی پیدا کردہ چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بلند و بالا مطالب جن تک بڑے بڑے علماء اور دانشور پہنچ نہیں پائے۔ اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور ان کے فضائل و مناقب اور ان کے خصوصیات کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قرآن کریم کی عظمتوں کو بیان فرمایا، اسلامی احکام کے فلسفے کو اس طرح بیان کیا: فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ، خداوند عالم نے تم کو شرک کی آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے تمہارے لیے ایمان کو ضروری قرار دیا۔ وَالصَّلَاةُ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، اور تم کو کبر و نخوت سے محفوظ رکھنے کے لیے نماز کو واجب قرار دیا۔ یعنی جب انسان نماز میں رکوع اور سجود بجا لاتا ہے، خدا کی عظمت اور اپنی ذلت کا احساس کرتا ہے، یہ احساس اس کو کبر و تکبر، نخوت و غرور سے محفوظ رکھتا ہے۔ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَّةً لِلنَّفْسِ وَنَفَاءً فِي الرِّزْقِ، نفس کی پاکیزگی اور رزق میں اضافہ کی خاطر زکوٰۃ کو واجب قرار دیا۔ وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، خلوص کو استحکام عطا کرنے کے لیے روزے کو واجب قرار دیا، کیونکہ روزہ دار اپنے آپ کو خواہشات نفس سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے نفس کو خدا کی عبادت و اطاعت پر آمادہ کرتا ہے، اس طرح اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ وَالْحَجَّ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ، حج کو دین کی عزت اور مضبوطی کے لیے واجب قرار دیا، کیونکہ جب دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان ایک جگہ جمع ہوں گے، ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہ ہوں گے، مشکلات سے واقف ہوں گے، ان کے حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو دین مستحکم اور مسلمان قوی ہوں گے۔ وَالْعَدْلُ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبِ، دلوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کے لیے عدل و انصاف کو خدا نے ضروری قرار دیا، کیونکہ جب سماج میں عدل و انصاف عام ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، جس طرح ظلم و جور لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے۔ وَطَاعَةً نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ملت کے نظم و اتحاد کے لیے ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا، کیونکہ امام معصوم کے بغیر صحیح نظام برقرار نہیں ہو سکتا۔ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ، امت کو تفرقے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہماری امامت و رہبری کو ضروری قرار دیا۔ امام وہی ہے جو لوگوں کو تفرقے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وَالْجِهَادًا عِزًّا لِلْإِسْلَامِ وَذُلًّا لِأَهْلِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ، اسلام کی عزت، کفر و نفاق کی ذلت اور رسوائی کے لیے جہاد کو واجب قرار دیا۔ وَالصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَى اسْتِحْبَابِ الْأَجْرِ، اجر و ثواب کے حصول میں مدد کے لیے صبر کو ضروری قرار دیا۔ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ، امت اسلام کی فلاح و بہبودی کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو واجب قرار دیا۔ اس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے عبادت، سماجیات اور سیاست کے اسلامی اصول کے اسرار و رموز بیان فرمائے۔ شہادت: حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد طرح طرح کی مصیبتیں
جناب فاطمہ زہرا کو دلی صدمے پہنچا رہی تھی اور زندگی کو ناقابل برداشت بنا رہی تھی۔ ایک طرح پیغمبر جیسے باپ کی رحلت جن کو وہ بہت زیادہ چاہتی تھی، ان کی جدائی کا صدمہ بالکل ناقابل برداشت تھا۔ دوسری طرف موقع پرستوں، سازشکاروں نے زبردستی حضرت علی علیہ السلام کے مسلم الثبوت خلافت غصب کر لی تھی، جس کی بنا پر جناب فاطمہ زہرا کو سخت جسمانی روحانی صدمات برداشت کرنا پڑے۔ یہی مصائب دل کو مجروح کرنے کے لیے کیا کم تھے کہ دوسرے صدمات اس پر متضاد تھے، جس کی بنا پر تاریخ میں ملتا ہے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد جناب سیدہ مسلسل غمگین رہتی اور آنسو بہایا کرتی تھی۔ کبھی پیغمبر کی قبر کی زیارت کو تشریف لے جاتی اور بہت روتی، کبھی شہداء کی قبروں کی زیارت کو جاتی اور بہت گریا کرتی۔ گھر میں بھی گریا اور عزاداری کے علاوہ اور کوئی کام نہ تھا۔ جب مدینے والوں نے آپ کی گریا و زاری پر اعتراض کیا، امیر المومنین علیہ السلام نے بقیع کے قبرستان میں ایک حجرہ تعمیر کرایا جس کو بیت الاحزان کہا جاتا ہے۔ جناب سیدہ روزانہ صبح حسنین کے ساتھ وہاں تشریف لے جاتی اور قبروں کے درمیان شام تک رویا کرتی تھی۔ جب رات ہو جاتی تھی تو مولا کائنات تشریف لاتے اور انہیں اپنے ہمراہ گھر لے جاتے، یہاں تک کہ جناب سیدہ بیمار ہو گئی اور بستر سے لگ گئی۔ پیغمبر اسلام کی جدائی کا صدمہ جناب سیدہ کو اتنا زیادہ تھا کہ پیغمبر اسلام کی جو چیزیں نظروں سے گزرتی بے اختیار آنسو نکل پڑتے اور بہت روتی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن جناب بلال نے پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد یہ طے کر لیا تھا کہ اب اذان نہیں دیں گے۔ ایک دن جناب سیدہ نے فرمایا، میں اپنے بابا کے مؤذن کی آواز سننا چاہتی ہوں۔ یہ بات جناب بلال تک پہنچی۔ جناب بلال سیدہ کے احترام میں بلال نے اذان کہنا شروع کی۔ جس وقت اللہ اکبر کی آواز جناب سیدہ کے کانوں تک پہنچی، بے اختیار آنسو نکل پڑے، اور جس وقت بلال نے اشہد ان محمدن رسول اللہ کہا، جناب سیدہ ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ لوگوں نے جا کر بلال سے کہا، بس رک جاؤ، پیغمبر کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ جناب سیدہ کا انتقال ہو گیا۔ بلال نے اذان روک دی۔ جب جناب سیدہ کو ہوش آیا، بلال سے فرمایا، اذان مکمل کر دو۔ بلال نے قبول نہ کیا، عرض کیا، اے شہزادی کائنات، مجھے ڈر ہے کہ آواز سن کر کہیں آپ کا انتقال نہ ہو جائے۔ جناب سیدہ پر اتنے زیادہ اور طرح طرح کی مصیبتیں پڑی جس کی بنا پر آپ مسلسل بیمار رہنے لگی اور بستر سے لگ گئی۔ آخر کار انہی صدمات کی بنا پر جمادی الاولیٰ کی 13 تاریخ یا جمادی الثانیہ کی 3 تاریخ سن 11 ہجری کو، یعنی رحلت پیغمبر کے 75 یا 95 دن کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ کی غمناک شہادت سے شیعوں کے دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زخمی اور مجروح ہو گئے۔ خدایا تجھے اپنی کنیز خاص کی بے پناہ مظلومیت کا واسطہ یوسف زہرا حضرت ولی عصر اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار اور غلاموں میں شمار فرما، آمین بحق آل طٰہٰ و یاسین۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس کتاب کے مطابق حالات یہیں پر تمام ہوتے ہیں اور ہمارا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے اور گفتگو پیج نمبر 180 تک یعنی 180 تک پہنچ گئی ہے۔ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے، آؤ کتاب پڑھیں۔ خدا حافظ۔